الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کی سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فقہ اور تندرستی کی سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی یہ سرخیاں اب رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نوالی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات. دیکھیے پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے. آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چلنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیوا سے ہوتا ہے. کاش ہماری اسلامی شریعت
کو مٹا کر دم لیں گے،